ایڈم بھائی بھی آ چکے ہیں, بہت بہت سواگت ہے. مومن, آپ نے ایک بات جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ, اور ہمارے بہت سارے کمنٹ پہ بھی مینشن کر رہے کہ عائشہ بہت چھوٹی تھی, ورجن بھی تھی عائشہ, اس کی وجہ سے ان کا لگاؤ جو ہے وہ عائشہ کے ساتھ سب سے زیادہ تھا. ٹھیک ہے, جی دیکھیے, لیکن جو یہ تو حضرت ایک ناانصافی ہے سیکنڈ ایک نا. سیکنڈ ساحل بھائی, ایک سیکنڈ, ایک پوائنٹ جو رہ گیا. جب حضرت خدیجہ سے ان کی شادی ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تھی. تو جب کوئی جو ہے نا ایسی سچویشن کریٹ ہوتی تھی, جیسے وہ غار ہرا سے آئے تھے, تو ان کو حضرت خدیجہ حوصلہ دیتی تھی کہ ایسا مطلب آپ ایسا کیجیے, آپ یہ مطلب ان کی مدد کرتی تھی, کیونکہ وہ ان سے بڑی تھی عمر میں بہت زیادہ. تو اسی طریقے سے جب مطلب یہاں پہ جو ہے اس کی بیوی ان کی مدد کر رہی تھی, اور یہاں پہ جو ہے مطلب دوسری کنڈیشن میں حضرت عائشہ جو وہ چھوٹی تھی, تو اس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مطلب زیادہ دھیان دیتے تھے, اس سے زیادہ پیار کرتے تھے. نہیں, مجھے جو وجہ سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ ورجن تھی, عائشہ سب سے چھوٹی تھی. کیونکہ آپ اگر میں اور ایک حدیث آپ کو بتاؤں, ایک منٹ رکو, میں آپ کو وہ دوسری والی حدیث اچھا بتاتا ہوں. ساحل بھائی, اگر آپ کی ہاں اجازت ہو تو بالکل بالکل, دو مجھے لمحے تھوڑا بات کر لوں. آرام کرنے کا موقع بھی مل جائے گا. جی جی. اچھا, وہ جو پہلے والے کالر تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ سورہ 4 کی آیا 129 جو ہے ہوں وہ دل کے بارے میں ہے, دل کی ہوں انسیت کے بارے میں ہے. اور انہوں نے کسی اسکالر کا نام شام بھی لیا تھا, تو وحید الدین خان. جی کوئی سے دل خان تھے. یہ مومن بھائی نے بھی یہی بات کر دی ہے. تو اب ایسا ہے کہ دیکھ لیں وہ والی حدیث, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو, کیونکہ کون جس سی والی؟ حدیث کا یہ لوگ ریفرنس دے رہے ہیں وہ میں نے کھول دیا, اگر آپ اسکرین پہ دکھا دیں کہ یہ ہاں دل ایک کا منٹ. معاملہ تھا. جی سر, یہ حدیث ہے سب کے سامنے بھائیوں کے, میں دیکھتا ہوں اگر اس کی اردو میں ٹرانسلیشن ہے. اردو میں ہے جی سر, یہ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہے, مل کے پڑھتے ہیں بھائی لوگوں. یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی باری مقرر کرواتے تھے اور ان سے انصاف کا کام لیتے تھے. پھر یہ دعا فرماتے تھے, اے اللہ یہ میری تقسیم ان چیزوں میں ہے جو میرے بس میں ہے, رہی وہ بات جو میرے بس سے باہر ہے اور تیرے بس میں ہے, یعنی دل کا میلان, تو مجھے اس کی وجہ سے ملامت نہ کرنا, ملامت نہ فرمانا. ملامت نہ فرمانا. اچھا, یہ انہوں نے کچھ چیزیں کھا لی ہیں, میں اگر آپ انگلش میں جاؤں گا تو آپ کو وہ چیزیں بھی نظر آ جائیں گی. ابو داؤد said it is meant by the heart, یعنی دل کے, ابو داؤد نے اس کو ریفر کر کے کہا کہ یہ جو ہے نا, یہ دل کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کہ جی وہ ظاہری طور پہ تو بات مانتے تھے اور ظاہری طور پہ تو سب کچھ کرتے تھے, لیکن دل سے وہ کسی کی طرف انکلائنڈ تھے. تو انہوں نے اللہ میاں کو کہا, اللہ میاں جو ہے نا میرا دل کا معاملہ جو ہے نا وہ آپ جو ہے اس کو خراب نہ کیجیے گا. اچھا, پرابلم پتہ کیا ہے بھائی, یہ جی والی جو بھائی. حدیث کے بارے میں وہ یہ پرابلم ہے, ذرا آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. کون سا؟ سر یہ بڑا ضعیف. بڑا ضعیف حکم ضعیف, بتا رہے ہو نا. ہاں جی, حکم ضعیف یعنی القلب, یعنی قلب, ہاں دل کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ جو دل کے بارے میں جو بات لکھی ہوئی ہے نا, یعنی القلب, یہ ضعیف ہے. تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دل کا معاملے کی بات ہو رہی ہے, یہ ضعیف پارٹ ہے اس پوری حدیث کے اندر, کہ یہ جو آخری والا پارٹ آپ نے لکھا ہوا ہے نا, یعنی القلب, جو کہ ابو داؤد نے لکھا, ابو داؤد said by it means the heart, جو یہ والی سٹیٹمنٹ ہے ایکسپلیسٹلی اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے, باقی کو نہیں, اس پارٹ کو اسپیشلی انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے. سو جتنے بھی اسکالر اس کو دل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ جھوٹی حدیث کو پروکلیم کر رہے ہیں. کس کو پروکلیم کر رہے ہیں سر؟ مومن بھائی آپ کچھ جی کہیں میں گے؟ جواب دوں, ساحل بھائی میں ہاں جی جواب جی دوں اس سر, کا. بالکل جی جی جی. جی. جی جی, جو جی بھائی نے کہا کہ جو یہ دل والی بات ہے جو یہ والی ضعیف ہے, تو اوپر والی نہیں. تو اگر ہم میں نے اوپر نہیں کہا والی سر. کو ہی پڑھیں گے تو وہاں سے بھی مطلب صاف ظاہر, جی وہاں پہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو اس نے پروفیٹ محمد نے کہا کہ وہ جو میرے بس میں نہیں ہے, تو بس میں نہیں ہے وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ مطلب فیلنگز ہی ہے, کیونکہ باقی جو ہے سب کچھ بس میں ہے. فیلنگز ہی وہاں پہ ایک چیز ہے جو بس میں نہیں ہے انسان کے. سر جی, وہ فیلنگ کو ہی انہوں نے ایکسپلیسٹلی کہہ دیا کہ ضعیف ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, غلط بات کی جا رہی ہے, اسی لیے میں نے ایکسپلیسٹلی دکھایا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کوئی صحیح حدیث کا ریفرنس دے کے جو کہ آپ کی والی بات کو ثابت کر دے
بجائے اس کے کہ وہ میری والی بات کو ثابت کریں. دیکھیں میں جو کی چیز ہے نا, میں خود کچھ نہیں بولتا ہوں, میرا کچھ بولنا کسی کھاتے کا نہیں ہے, میں وہ دکھا کے بات کرتا ہوں جو اصل میں ہے. سو اب ہم جاتے ہیں, اب آپ کی والی بات بھی ہم کریں گے, لیکن اس سے پہلے اب ہم جائیں گے قرآن کی اس آیت کے اوپر, قرآن کی 129 کے اوپر. یہ کہتی ہے تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے, اللہ کہہ رہا ہے, تم نہیں کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا, اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام مانگتے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو. ممکن ہی نہیں ہے, امپاسبل ہے. تم اس کے لیے کتنے ہی حریص ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ اور دوسری بیوی کو معلق کر کے چھوڑ دو. تو پرابلم صرف یہ کہی گئی ہے قرآن میں کہ تم 100% انصاف تو کر نہیں سکتے, چھوڑ دو, گولی مارو, تم کر ہی نہیں سکتے, امپاسبل ہے. صرف یہ کرو کہ 100% کسی ایک کی طرف مت جھک جاؤ. اگر تم کسی کو 50% دے رہے ہو اور دوسری کو 50% نہیں دے سکتے, کسی کو تم 60% دے رہے ہو تو دوسری کو کم از کم 40 دے دو, کسی کو 70% دے رہے ہو تو دوسری کو کم از کم 30 دے دو. ٹھیک ہے, 100 میں سے ڈویژن اس طریقے سے کرو کہ تم جی جی ایک سیکنڈ, allow me یہ to آپ finish, جی allow me آپ to نے finish, allow me to finish, سر, allow me اوکے to اوکے, finish, thank you. تو بیسیکلی قرآن کی اس آیت کو آپ دیکھ لیں, پڑھ لیں, تفسیروں میں جا کے دیکھ لیں, تبری میں جا کے دیکھ لیں, قرطبی میں جا کے دیکھ لیں, وہ سب اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں, آپ کی طرح نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہی کہا گیا ہے کہ 100% تم کسی کی طرف ایک طرف مائل نہیں ہو سکتے دوسری کو معلق چھوڑ کے. قرآن عربی میں لکھا گیا ہے, عرب سکولر جو اس کو بتا رہے ہیں وہ صحیح بتا سکتے ہیں. یہ آج کل کے جو سکولرز ہیں پاکستان انڈیا کے اندر جو ڈمڑو لے کے پھرتے رہتے ہیں وہ آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں. پلیز مائک از یورس. یس مومن بھائی, آپ بتائیے کیا کہنا ہے اس میں. جی 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 پہلے تو انہوں نے جو ہے مطلب اپنے آپ سے کہا کہ 70% 30% ایسا ویسا, تو اس کو میں مطلب بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ٹیچر کلاس میں ہے تو وہ سب کو پڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی اس کا فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, چاہے ایک ہو دو ہو, تو ان کی طرف اس کی خاص توجہ ہوتی ہے. تو مطلب یہ صاف بات ہے کہ ان جو اسٹوڈنٹ ہے جو اس کے مطلب جن کی طرف ان کو خاص توجہ ہوتی ہے ان کو تھوڑا سا زیادہ فائدہ ملتا ہے, لیکن پڑھا وہ سب کو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ مطلب جو ہے نا ڈفرینٹ, چاہے وائف ہو یا دوست ہو یا مطلب اس کی اولادیں ہوں, ان میں مطلب ان کو ایکولی ٹریٹ نہیں کر سکتا, مطلب 100% فیلنگز یا اور کچھ, یا اپنا وقت برابر نہیں دے سکتے. یہ امپاسبل ہے ایک انسان کے لیے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ اچھا سر جی, مومن. ایک سیکنڈ ذرا پلیز دیجیے گا, سوری, ایکسٹریملی ہاں سوری. بولیے تو بولیے بھائی یہ تو بولیے آپ نے میری والی بات کو ثابت کر دیا جو میں بول رہا ہوں. آپ نے ایکچولی میں جو ریفیوٹیشن دی ہے وہ تو آپ نے میری والی بات سے ایگری کر دی ہے. دیکھیں میں نے تو پرسنٹیج سمجھانے کے لیے دیا تھا نا, وہ کوئی پرسنٹیج قرآن میں تو نہیں لکھی ہوئی, لیکن آپ نے جو ایگزامپل دی ہے اس ایگزامپل کو دے کے فیوریٹزم جو آپ نے بتائی وہ تو آپ نے میری بات ثابت کر دی, اور آپ نے قرآن کی اس بات سے بھی ایگری کر دیا. تو آپ نے اس بات سے بھی ایگری کر دیا کہ محمد فیوریٹزم کرتا رہا عائشہ کے ساتھ, اور وہ جھکا رہا ہلکا سا, کتنا بھی ہلکا سا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ 10% ایکسٹرا جھکا رہا, 5% جھکا رہا یا 50% جھکا رہا, وہ ایک ایگزامپل ہے, مگر وہ جھکا رہا, اور یہ آپ نے ثابت کر دیا. تھینک یو سو ویری مچ, گاڈ بلیس یو فار دیٹ. اب میں بتاؤں. اچھا مومن, میں ایک بات بولتا ہوں کہ اس کے بعد آپ بتانا. اچھا جو میرے اختیار میں نہیں ہے فیلنگ, ٹھیک ہے, اس پہ پکڑ نہیں ہونی چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے. اب سمجھو میں ایک سمجھو شادی شدہ ہوں, اور اس کے بعد جو ہے میری پڑوسن کے اوپر بھی مجھے فیلنگ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ فیلنگ میرے اختیار میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں پڑوسن کو دیکھ رہا ہوں, اس کے لیے فیلنگ آ رہی ہے. اس کے بعد کدھر باہر جا رہا ہوں, اس کے لیے بھی فیلنگ آ رہی ہے. تو کیا چونکہ فیلنگ میرے اختیار میں نہیں ہے تو پھر میں کسی کے لیے بھی اس طریقے کی فیلنگ لا کے کچھ بھی کر سکتا ہوں پھر؟ جی پہلے میں ان بھائی صاحب کے کوشچن سے آتا ہوں آپ کے کوشچن کی طرف. تو دیکھیے مطلب جو اس نے کہا کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی خاص شخص کو فیوریٹ رکھتے تھے, تو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں. ہمیں مطلب جو ہے نا امیجنیشن کی دنیا میں نہیں جانا چاہیے, ہمیں ریئل لائف میں دیکھنا چاہیے. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی فیوریٹ ہوتا ہے. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابہ بھی فیوریٹ ہوتا تھا کسی خاص وجہ, مطلب کوئی صفت کی وجہ سے, کہ اس میں ایسی کوئی صفت ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ
وہ ان کو فیوریٹ ہوتا تھا. تو اس لیے ہر کسی انسان کا کوئی نہ کوئی فیوریٹ ہوتا ہے. تو اب آتے ہیں ساحل بھائی کی کوشچن کی طرف, جو انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ورجن. تو دیکھیے بھائی, جو سب سے زیادہ انسان جو ہے اس کا شوق رکھتا ہے وہ جوانی میں رکھتا ہے, مطلب 20 سے لے کے 30 تک آپ کہہ سکتے ہو. تو اس میں جو ہے 25 کی ایج میں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے نا شاید 40 یا 45 ایج, سوری 45 بہت ایج بری تھی حضرت طریقے سے خدیجہ کی. پھنس جاؤ گے یار یہ سوال کر ایک کے. سیکنڈ, ایڈم کا ساحل بھائی, ایک پتا ساحل بھائی, ہے سیکنڈ ساحل بھائی, ساحل بھئی مجھے مجھے موقع دیں, کہنے یہاں دو. پہ رک جائے ذرا, کہنے دیں انہیں. جی جی, تو کیا مطلب میں کیا بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس جوانی میں جو ہے نا ان کے ساتھ شادی کی جب سب سے زیادہ اس کا مطلب شوق ہوتا ہے انسان کو, جو آپ نے کہا کہ اگر ان کی اس طرف جو ہے نا فیلنگ ہوتی. تو پھر آپ نے لاسٹ میں کہا کہ مجھے ہمسائے مطلب کسی کے اوپر فیلنگ اٹھتی ہے, میری بیوی بھی ہے. تو دیکھیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مطلب خیال آیا تو یہ آپ کے بس میں نہیں, مطلب اس کو پہلے ہی روکنا, لیکن پھر آپ اس کو ٹال سکتے ہو یا اس کو خیال ہی رہنے دیکھ سکتے ہو. اس پہ مطلب پھر آپ جو ہے نا مستقل مطلب سوچنا نہیں چاہیے یا اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. جی شکریہ. ایگزیکٹلی میں یہی پوائنٹ مومن, اس کے بعد میں ایڈم کو موقع دوں گا. ایگزیکٹلی میں یہی بول رہا ہوں کہ بھلے سے آپ کو فیلنگ آ رہی ہے کسی کے لیے زیادہ, لیکن آپ ناانصافی نہیں کر سکتے ہو. آپ کو اپنی فیلنگ کو ایک جگہ پہ آپ کو روکنا پڑے گا اور ناانصافی سے آپ کو بچنا پڑے گا. اور جو حدیث ہم نے پیش کی ہے وہ ناانصافی بتا رہی ہے. اب میں سمجھ گیا ہوں کہ ایڈم سب سے پہلا سوال آپ سے کیا کرنے والے ہیں, اور لیکن میں ایڈم کے اوپر ہی چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ خود اس کا سوال کرے. اچھا جی, پہلی بات کہ سر بہت شکریہ جناب مومن بھائی کہ آپ نے ایگری کیا کہ محمد انکلائنڈ رہا, محمد تھوڑا سا انکلائنڈ رہا عائشہ کے اوپر. تھوڑا سا نہیں, آپ نے بہت زیادہ. ایڈم چلے سر تھوڑا ورڈ مت تھوڑا سا ہی یوز مان کرو. لیتے ہیں نا سر, کچھ تو مان لیا نا, کسی حد تک مان لیا, چلے کسی حد تک ہی مان لیں تو چلے یہ تو ٹھیک ہے نا, مان لیا آپ نے, بڑی مہربانی سر, شکر ہے کہ آپ نے مانا, میں ممنون ہوں آپ کا, اکثر مومن مانتے ہی نہیں ہیں. اور دوسری بات سر, آپ نے بتا دیا خدیجہ کی ایج 40 یا 45 سال تھی. سر کوئی صحیح حدیث ایک پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ مجھے خدیجہ کی ایج 40 یا 45 کی, پلیز؟ ایک, زیادہ نہیں, ایک, صرف ایک واحد صحیح حدیث. جی, تو کتاب آپ نے جو کہا کہ صحیح حدیث جو جی جی اس وقت جو ہے نا میں مطلب اس وقت پیش نہیں کر سکتا, لیکن سرچ کر کے آپ کو جو ہے نیکسٹ سیٹر میں بتا سکتا ہوں. تو جس طرح حضرت عائشہ کی مطلب سر جو ہے ایک نا سیکنڈ, ایج پہ ڈفرینٹ حضرت ڈسکشن ایک منٹ, چلتی رہتی ہے. جی حضرت ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں پرابلم پتہ ہے کیوں میں نے کیوں کہا. سنڈے کو میں نے یہ چیلنج دیا تھا تمام مومنوں کو کہ مجھے کتاب الستہ, جس کو تمام مسلمان صحیح کتاب مانا کرتے ہیں, ان میں سے کچھ ایک جگہوں پہ ضعیف حدیثیں لکھی ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں کہ کون سا حصہ ضعیف ہے, یا پوری چین ہی ضعیف ہے, یا پوری متن ہی ضعیف ہے. کتاب الستہ جن میں مسلمانوں کا یعنی کہ وہ ہے, ایمان ہے کہ یار یہ کافی اچھی چینز ہیں. میں نے آپ سے چیلنج دیا تھا تمام مومنین کو کہ مجھے عائشہ کی ایج 40 سال کتاب الستہ میں صحیح حدیثوں میں سے نکال کے دکھا دیں. آپ کے کسی مومن کے پاس یہ چیز نہیں ہے. آپ نے سنی سنائی بات ریپیٹ کی ہے جو آپ مسجدوں میں سنتے ہیں. جی, نہیں ہے, حضرت خدیجہ کی اس سے پہلی شادی, اس سے پہلے ایک شادی ہوئی تھی یا نہیں؟ دو ہوئی تھی. جی کچھ مطلب کچھ ہوئی تھی کچھ یا نہیں, میں وہی ریفرنسز کہہ میں رہا 3 ہوئی تھی, لیکن 2 یا 3 ہوئی تھی, اس سے ہوں. کوئی جی فرق نہیں پڑتا. تو دیکھیں جی 25 تو سال کی نہیں عمر نہیں میں, نہیں, میرے بھائی ایک سیکنڈ, آپ نے بات کی مجھے اس کا پورا آنسر ساحل دینا بھائی نے ہے. ایک سیکنڈ مجھے میں نے بات مکمل نہیں کی. ساحل بھائی نے کہا تھا ورجن, تو اسی کا جواب تھا, چاہے پھر وہ 45 سال ہو یا کیا ہو. یار میں شادی کی بات ورجن کو کر رہا تھا. گولی مارے نا, ورجن کو گولی مارے اس وقت. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایج کی, تو ایج آپ نے 40 بیان کر دی. وہ جو 40 یا 45 آپ نے بیان کی, کوئی صحیح حدیث کا ریفرنس دے سکتے ہیں آپ یا آپ کے کوئی بھی بڑے سے بڑا اسکالر؟ آپ کو بھی میں چیلنج دیتا ہوں, جائیں ڈھونڈیں کتاب الستہ میں سے مجھے ایک صحیح حدیث نکال دیں کہ عائشہ کی عمر 40 تھی. وہ آپ نہیں نکال سکتے. اب آ جاتے ہیں ورجن کی طرف. اچھا, اب آپ اپنا ورجن والا سوال پریزنٹ کریں. تو سوری,
اس نے ساحل بھائی نے کہا تھا کہ حضرت عائشہ ورجن تھی اس لیے، تو میں نے اس سے کہا کہ 25 سال کی عمر میں جو ہے انسان جو ہے زیادہ جوان ہوتا ہے اور اس کو اس کی طرف جو ہے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. تو اس وقت انہوں نے حضرت خدیجہ سے شادی کی. جو آپ نے کہا کہ آپ جو ہے نا مجھے عمر دکھایا، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو کہا کہ اس سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی. اس کا مطلب آپ جو ہے نا ہم اپنے آپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کہا جائے، اگر مجھے کہا جائے کہ کسی شادی شدہ سے مطلب جس کی پہلی شادی ہو چکی ہو اس سے شادی کرو، تو مجھے مطلب جو ہے نا میں کر سکوں گا یا نہیں، مجھے کتنا جو ہے نا یہ مشکل ہوگا. تو اسی پہ جو ہے نا مطلب اسی کو مان کے آپ دیکھیے کہ انہوں نے سب سے پہلی شادی کس سے کی. اور یہ بھی کہ ان کو جو وہاں کے لوگ تھے، سردار تھے، ان کو آپ کو پتا ہوگا کہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو دولت چاہیے، آپ کو مطلب عورتیں چاہیے یا لڑکی جس کو کہتے ہیں کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے، یا اگر آپ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں، ہم آپ کو حکیم جو ہے نا سب سے بڑا ہوگا اس کے پاس لے جائیں گے. تو اگر ان کو مطلب اس جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی مطلب کیا کہتے ہیں ان کو رغبت ہوتی، تو وہ ان اچھا کو اس کا کہتے کہ جی مجھے لڑکیاں مطلب سر 10-20 مجھے ذرا تھوڑا سا کھیل لینے دیں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں. مجھے پتا ہے آپ کی اسٹریم ہے، لیکن میں نے اب نکل جانا تھوڑی دیر میں، تو تھوڑا سا مجھے نہیں کھیل لینے دیں. نکلیے، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، مجھے بڑا نکلیے مزہ آ مت رہا ہے. آپ تو رہیے، کوئی مشکل نہیں. اچھا میرے مومن بھائی، یہ آپ نے جتنی ڈھیر ساری باتیں کی، میں آخری والی بات کو ریورس پرائرٹی میں لے کے جاؤں گا. جس وقت محمد کو دولت اور حکیم اور یہ سب کچھ کہا جا رہا تھا کہ لے لو، تب وہ مدینہ میں تھا، طاقت میں تھا. اس وقت اس پر 11 بیویاں تھیں. جب اس نے ختیجہ سے شادی کی تھی، اس وقت وہ ختیجہ کا نوکر تھا. اس کے پاس پیسے ٹگے کے نہیں تھے. وہ گولڈ ڈگر کی طرح اس نے ایک امیر عورت کے ساتھ شادی کی، جس کا وہ نوکر تھا، جس کی وہ نوکری کر رہا تھا، اور اس کے مال و دولت کی تجارت کر رہا تھا. وہ ختیجہ کا نوکر تھا. تو اسے ہم یہ ہے نا لغت عام میں گولڈ ڈگر کہتے ہیں. اس نے ایک 2-3 دفعہ یوزڈ عورت، جس کو آپ پاکستان اور انڈیا میں یہ بڑا استعمال کیا جاتا لفظ کہ جی استعمال شدہ عورت ہے. میں تو اس کو کہوں گا در فٹے منہ اس بات کرنے والوں کے اوپر بھی، لیکن چلیں بات ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جی استعمال شدہ عورت کے ساتھ شادی کی. کیوں کی؟ مال و دولت کے لیے. اس وقت محمد کے پاس کسی قسم کا مال و دولت نہیں تھا. جب اس کے پاس مال و دولت آیا، طاقت آئی، پھر اس نے کیا کیا؟ وہ بعد کی عورتیں ہیں، اور وہ اس کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں. لیکن یہاں پہ بھائی جان کانٹیکسٹ، تاریخ اور ریفرنس سیدھا لے کے آیا کریں، ہواؤں میں تیر نہ مارا کریں میرے بھائی پلیز. جی دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ کی ہنسی جو ہے وہ مطلب یہ شو کر رہی ہے کہ آپ جو ہے نا انٹرسٹڈ نہیں ہے، مطلب آپ دل سے بات نہیں کر رہے. آپ مطلب یہاں پہ جو ہے نا مطلب یہاں تو اپنی نالج شو کرنے آئے ہیں، یہاں مطلب جو آپ کو ویورز ہیں ان کو امپریس کرنے کے لیے آئے ہیں. تو دوسری بات جو آپ نے کہا کہ حضرت خدیجہ جو ہے ان کے پاس اتنی دولت تھی، تو اس کو ساحل بھائی نے پہلے کہا کہ پھر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھاگ کے مطلب کیوں دینے پڑتے تھے. تو اگر وہ گولڈ ڈگر تھا تو حضرت خدیجہ آپ کو پتہ ہے اس وقت امیر ترین عورتوں میں جو ہے نا شمار ہوتی تھی. تو اس کے پاس اتنی دولت ضرور ہوتی کہ وہ جو ہے نا کم از کم اچھا کھانا کھا سکتے، یا اچھے جو ہے نا مطلب گھر بنا سکتے، یا مطلب کپڑے استعمال کرتے بہت اچھے. ان کو پھاکے نہیں دینے پڑتے. جو انہوں نے ہی کہا کہ ان کو 2 پتھر جو ہے پیڑ کے ساتھ باندھتے تھے. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے اس کی مطلب سر دولت کی کس وقت لالچ کی وجہ سے نہیں کیا. سر کس وقت یہ 2 پتھر جو باندھے تھے کس وقت باندھے تھے؟ نمبر 1. نمبر 2، وہ گولڈ ڈگر اس نے امیر عورت کے ساتھ شادی کی کس وقت کی؟ اس وقت وہ اس کا نوکر تھا، ہاں. اس وقت وہ بہت امیر عورت تھی، ہاں. جب پتھر باندھے وہ کب باندھے؟ جب قریش مکہ نے محمد کو ذلیل و خوار کیا، کہا کہ تم ہمارے بتوں کو توڑ رہے ہو اور ہماری ناانصافی کر رہے ہو. سر دیکھیں کانٹیکسٹ، ونس اگین ہسٹری کے اوپر جائیں. بائی دا وے مجھے اپنی نالج دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی نالج نہیں ہے. یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کے پاس نالج نہیں ہے. سو میرے بھائی دیکھیں کانٹیکسٹ پہ آئیں، تاریخ کے ریفرنس پہ آئیں. پتھر کب باندھے؟ تب جب عائشہ خدیجہ کے ساتھ میرج کی، یا تب جس وقت مال و دولت مکا گیا اور اس کی خدیجہ کی تجارت کو منع کر دیا گیا، روک دیا گیا. آپ کے اپنے اسکالر یہ سارا کچھ لکھتے ہیں، میں نہیں لکھتا. سیرت النبی ابن کثیر میں دیکھ لو، سیرت النبی ابن اسحاق میں دیکھ لو، کسی بھی سیرہ کے اندر دیکھ لو، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ چیز. کیونکہ سر آپ نے نہیں پڑھا ہوا، اس میں میرا قصور نہیں ہے. میں تو آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں اس ایک سیکنڈ جی جی بھائی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت خدیجہ جو تھی، آپ نے کہا کہ پراپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نوکر تھے، تو جب وہ اتنے امیر تھی تو انہوں نے نوکر سے شادی کیوں کی؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں. ہاں، انہوں نے نوکر سے شادی کیوں کی؟ آپ کی جو کتب لکھتی ہیں وہ بتاتی ہیں. ورقہ بن نوفل جو ہے
اس نے اس کی شادی اس سے کروائی. کیوں کروائی؟ اس وجہ سے کروائی کہ خدیجہ کے پہلے سے 2 خامند مر چکے ہوئے تھے, اس کو کوئی مرد نہیں مل رہا تھا. اب کوئی مرد, اس کو انہوں نے, خدیجہ کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ منحوس ہے, اس کے خامند مر جاتے ہیں. تو میرے بھائی اس کو ایک مرد کی ضرورت تھی جو اس کی تجارت کر سکتا, اور اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی. کیا مسئلہ ہے؟ کیا راکٹ سائنس ہے اس کے اندر؟ جا کے پڑھو, اپنی کتاب پڑھو, میرے تک نہیں آؤ. اپنی کتاب میں سے جواب دو مجھے. جی ایک سیکنڈ, جو آپ نے کہا کہ اس کو مطلب جو اس کا شاید چاچا تھا, مطلب جو اہل کتاب میں سے تھا, تو اس نے اس کو مطلب کہا کہ اس کے ساتھ شادی کرو کیونکہ اس کو مرد نہیں مل رہا تھا. تو آپ یہ مطلب انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہاں پہ جو ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی غریب آدمی نہیں رہتا تھا, مطلب یا مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں. میں نے کب کہا؟ آپ میری بات کو پٹھا سیدھا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس کو, وہ اس کا نوکر تھا, ٹھیک ہے, تھا, اس کی تجارت کو مینج کر رہا تھا, ہاں کر رہا تھا. میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں بول رہا ہوں. اب اس نے اس کے ساتھ, ورقہ بن نوفل نے اس کے ساتھ کروایا, ہاں کروایا. ورقہ بن نوفل نے خدیجہ کے والد کو ٹن کروا کے ہاں نکلوائی, ہاں نکلوائی. اس کو شراب کے نشے میں ہاں نکلوائی. آپ کی کتب میں لکھا ہے, میرے پاس نہیں ہے, آپ کی کتب میں لکھا ہے. اس کا باپ نہیں مانتا تھا, خدیجہ کا باپ, خدیجہ کا باپ نہیں مانتا تھا. خدیجہ کے باپ کو شراب کے نشے میں ٹن کروا کے حامی دلوائی تھی. تو بھائی میں تو نہیں لکھ رہا نا, میں نے نہیں حدیثیں لکھی, میں نے نہیں تفسیریں لکھی, میں نے نہیں سیرہ لکھی, آپ کے مسلمان لوگوں نے لکھی ہیں. بھائی آپ مجھے نکال کے دکھائیں, جائیں. جی جب حضرت اچھا خدیجہ نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جی مومن ایک منٹ رکنا, میں تھوڑے سپر چیٹس لے لیتا ہوں ورنہ وہ مس ہو جائیں گے. پھر میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. این پورٹ جی, ساحل بھائی ریما خان کو بھول گئے کیا؟ ریما خان ایکچولی اس دن آئی تھی, اس کے بعد سے ریما خان خود ہی غائب ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ ریما خان جی کہاں پہ ہے. انوراگ کنوجیا جی نے 200 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے, تھینکس الاٹ. سوری فار بینگ لیٹ ٹو نائٹ. ساحل, I recently read about تحرش گیمیا. Is that a real thing? In fact میں پہلی بار سن رہا ہوں انوراگ جی تحرش گیمیا کا, مجھے نہیں پتا ہے. میں ایڈم جی سے بھی ایک بار پوچھ لوں گا اگر ان کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہے کیا, ورنہ ہم سرچ کر لیں گے بعد میں. اینڈ تھینکس فار جوائننگ دی اسٹریم. کافر کرش جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے, تھینکس اے لاٹ. Ask him what if Aisha had liking for several men. Would she be allowed to have physical relationships same as Muhammad cause he is justifying liking. بالکل میں نے اس کے لیے ان سے سوال کیا تھا کہ اگر, یعنی میرا ایگزامپل دے کے میں نے سوال کیا تھا کہ اگر اس طریقے سے مجھے ہر کوئی لائک کرنے لگے تو کیا میں پھر غلط کام کر سکتا ہوں کیا؟ راجیش کمار جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے. رسول نے خود 11 نکاح کیا مگر اپنے داماد کو دوسرا نکاح کرنے سے منع کر دیا, کارن دیا کہ میری بیٹی سوتن کا دکھ سہ پائے گی. بالکل, علی نے جب دوسری شادی کی بارے میں پتہ چلا تو فاطمہ بھی ناراض ہو گئی تھی, اور جب رسول اللہ کے پاس وہ بات پہنچی تو آپ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میری بیٹی کو اگر کوئی دکھ پہنچائے تو وہ مجھے دکھ پہنچاتا ہے, وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک میں نے سب سپر چیٹس لے لیے ہیں. 528 لوگ دیکھ رہے ہیں دوستو, آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ لائک اور شیئر کریں. ابھی تک ہم 600 کا مارک کراس نہیں کر پائے ہیں. کافی انٹرسٹنگ ڈسکشن چالو ہے, اور پلیز کوئی بھی مومن کالر ہو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھی طریقے سے اس مسئلے پہ جواب دے سکتا ہوں تو پلیز آپ اسٹریم جوائن کریں. میں نے پن کیا ہے کمنٹ میں لنک, تو پلیز آپ لوگ اسٹریم جوائن کریں اور اپنی بات کو رکھیں, کیونکہ مومن بھائی کی بات جو ہے وہ ان کے آرگیومنٹس کافی ویک نظر آ رہے ہیں. جی ایڈم جی, آپ کچھ اس حدیث سے کچھ بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ کنٹینیو کریں, پھر میں مومن نہیں سر, بھائی وہ آپ کو. نے حدیث جو بولی تھی وہ میں نے اسکرین پہ شو کرا دی ہے کہ جی علی نے بات کی تھی شادی کرنے کی, محمد نے کہا تھا جب تک میں زندہ ہوں تم نہیں کر سکتے, آئی ول ہاں, ناٹ الاؤ اٹ. تو محمد نے بلکہ خود یہ تو کہا 11 تھا عورتیں کہ رکھی. جی بلکہ یہ کہا تھا, دیکھو لاسٹ لائن ہے, he who disturbs her in fact disturbs me and he who offends her offends me. جو فاطمہ کو تکلیف دے, پریشان کرے, وہ دراصل در حقیقت مجھے تکلیف دیتا ہے.
تو دوسرے کے لیے یعنی اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے پسند نہیں کیا، لیکن خود انہوں نے 11 شادیاں کی، دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں انہوں نے نہیں سوچا. بالکل. مومن بھائی بیک ٹو ڈسکشن آتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ محمد صاحب کا انکلینیشن یا رجحان جو ہے وہ عائشہ کی طرف تھا. ٹھیک ہے، ایک چیز وہ ہم مطلب تھوڑے دیر کے لیے مان لیتے کہ ٹھیک ہے ان کا انکلینیشن تھا، کس وجہ سے تھا اس کو بازو میں رکھتے. بات یہ ہے کہ انکلینیشن ہونے کے باوجود بھی کیا وہ انصاف نہیں کر سکتے تھے؟ کیونکہ باقی جو عورتیں تھیں، باقی جو ان کی بیویاں تھیں وہ تو موجود تھی، ان کے ساتھ ان کو ایکولی ٹریٹ کرنا ضروری تھا. اور ادھر بات جو تھی اور وہ لوگ جو ہے وہ بار بار اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے، ایک بیوی کو بھیج کر پھر فاطمہ کو بھیج کر کے ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ آپ کہیے کہ انصاف کرے. اور پھر بھی آپ مومن اس طریقے سے محمد صاحب کو ان کی اس غلطی پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں وہ ہمیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے. جی بھائی، میں اس کا جو ہے نا آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ گفٹ جو ہے وہ مطلب دینے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ مطلب کب دیں، یہ ان کی مرضی ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ فار ایگزامپل پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے ساتھ جو ہے نا رات نہیں گزارتے تھے اس کے رنگ کی وجہ سے، کسی اور چیز کی وجہ سے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناانصافی تھی. لیکن یہ گفٹ جو ہے، یہ ایسا ہے، گفٹ اور اس میں جو ہے ایسا نا ہے. ساحل بھائی ایک سیکنڈ، ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوا. سودا کے ساتھ ہوا. سودا بوڑھی ہو گئی، محمد نے اس کے ساتھ راتیں گزارنا بند کر دی، سودا کی رات جو ہے وہ عائشہ کو دے دیا. ایسا بھی ہوا ہے میرے بھائی مومن بھائی، میں حدیث ایسا بھی بتا ہوا. دیتا ہوں. میں ہاں بول دوں، مومن بھائی، ہاں چلو آپ کے پاس ہے تو دے دو، میں بھی پی پی ٹی میں رکھا ہوں. سر ایسے ہمارے پاس تو سر یہ والی چیزیں ہر وقت ہی کھلی پڑی ہوتی ہیں سر. یہ لیں پکڑیں. بتا دیجیے. یہ دیکھیں سر، یہ سودا بوڑھی ہو گئی اور اس نے اپنا دن بھی جو ہے وہ عائشہ کو دے دیا. اس حدیث میں بوڑھے ہونے کا نہیں بتایا ہوا، مسلم کی حدیث میں انہوں نے بوڑھا ہونے کا بھی بتایا ہوا. یہ دیکھیں، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی، اس نے اپنی راتیں بھی جو ہیں وہ عائشہ کے لیے دے دی. تو بھائی ایسا بھی ہوا، محمد چونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی، محمد اس کے ساتھ رات بھی نہیں گزار رہا تھا کیونکہ اب محمد اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ نہیں کر سکتا تھا. سو میرے بھائی آپ جتنا مرضی لیفٹ رائٹ چلے جائیں، آپ اس ٹاپک کو ون نہیں کر سکتے ہیں، اس آرگیومنٹ کو، بیکاز یہ سب کچھ آپ کے حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری نہیں. سودا کے بارے میں کیا کہیں گے مومن؟ کیونکہ جی سودا کو ڈر ہونے لگ گیا تھا کہ جی محمد جی جو ہے وہ ان کو طلاق دے دیں گے، اس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی باری جو ہے وہ عائشہ کو دے دی تھی. یہ ڈر کہاں سے، مطلب یہ کس الفاظ میں دکھ رہا ہے کہ ڈر لگ رہا تھا؟ ہاں میں بتا رہا ہوں چلو تو وہ بھی اس کی بھی حدیث ہے آپ کے پاس. سر ابھی آدم ہے نکال آپ کے لیتا پاس؟ ہوں میں، ہاں سر ابھی نکال. کھولنے کی کوشش کر لیتا ہوں، ڈھونڈ لیتا ہوں، کیونکہ بیکاز محمد اسے ڈیورس نہ کرتے، کیونکہ محمد نے کہا تھا عورت جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہ ڈیول ہو جاتی ہے، وہ شیطان ہو جاتی ہے. تو سودا نے کہا کہیں یہ مجھے بھی طلاق نہ دے دے. تو میرے بھائی دیکھیں، ہر لحاظ سے آپ یہ جائیں، آپ دیکھیں، آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ محمد نے جب سودا نے لیٹ سے کہا بھی، اس کو لیٹ سے سودا نے محمد کو کہا بھی کہ یار میرا دن تم عائشہ کو دے دو، محمد کو برابری رکھنی تھی نا، اس کی رات اور اس کا دن اس کے ساتھ گزارنا تھا نا، اس کے ساتھ گزارتا. نہیں 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 نہیں، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ مجھے برابری رکھنی ہے، میں تو برابری رکھوں گا. سودا میں تمہارے ساتھ تمہاری رات گزاروں گا، چاہے میں تمہارے ساتھ ڈنگ ڈونگ کروں چاہے نہ کروں. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ دیٹ از دا میجر کوشچن. فرگیٹ دا ریسٹ آف دا پارٹ. اصل سوال یہ ہے، اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے، میں جی حدیث پہلے سامنے رکھ یہ جو چکا آپ ہوں. ایک سیکنڈ، ایک جو منٹ. آپ یہ ڈنگ ڈونگ، مطلب یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی مہذب انسان جو ہے ایسے ڈنگ ڈونگ حارث سلطان کی طرح مطلب ڈنگ ڈونگ کرتے رہے آپ. تو سر میں جو سیکس آپ بولنا کہہ رہے ہیں شروع کہ کر دوں سودا کیا نے، تو بولوں؟ انہوں نے ایک اپنی منٹ مرضی سے دی تھی. ایک منٹ اپنے مومن بھائی، ایک منٹ. وہ نہیں، حدیث جو ہے نا آپ وہ آپ کے یہ سامنے ہر ہے. کوئی انسان کرتا ہے. نہیں ایک منٹ، آپ سیکس کو کیا بولیں گے؟ اس کا دوسرا الفاظ آپ کو انٹر کوچ بولنا پڑے گا، یا کچھ ایسا جو سیکس استعمال نہیں ہو. اس میں سیکس تو سیکس ہی ہے نا. ہم بستری بولیے، نہیں تو نہیں ہم بستری ہم بولیے، اس میں بستری کیا ہر کوئی کرتا ہے. تو ڈنگ ڈونگ میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ ڈنگ ڈونگ بھی وہی ہوتا ہے. آپ اس کو ہم بستری بولے، کوئی نہیں، اس کو ڈنگ ڈنگ ڈونگ ڈونگ وہی ہو بولے، رہا ہے، تو کیا لیکن آپ مسئلہ جو ہے ہے؟ نا، یار میں تو صاف چلیے لفظ حدیث استعمال آپ کرنے کی دیکھ کوشش لیجئے. کر رہا تھا. اچھا ایک منٹ اپنے مومن بھائی، جی جی ٹھیک ہے، جو چلو میں آپ کے لیے بولتا ہوں کہ چلو جی میں ڈنگ ڈونگ ورڈ یوز نہیں کرتا ہوں. چلیے میں اس کو
حدیث اپنا ہم بستری کا ہی جو الفاظ ہے لفظ ہے وہ یوز کر لیتا ہوں. ایک منٹ, میرا ماؤس جو ہے وہ رک گیا تھا. اب دیکھو ایک آپ کے سامنے اسکرین ہے, ٹھیک ہے, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, کہ سودا بنت جمع ایک بھاری بھرکم عورت تھی, ٹھیک ہے. ایک چیز تو یہ معلوم پڑ گئی کہ وہ بھاری بھرکم موٹی عورت تھی اور ایج بھی ان کی کافی زیادہ تھی, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو جامع ترمذی کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہے کہ ام المومنین سودا کو ڈر ہوا کہ نبی اکرم انہیں طلاق دے دیں گے, تو انہوں نے عرض کیا آپ ہمیں طلاق نہ دے اور مجھے اپنی بیویوں میں شامل رہنے دے اور میری باری کا دن عائشہ کو دے دے. تو آپ نے ایسا ہی کیا. اس پر ایک آیت بھی اتر گئی کہ کوئی حرج نہیں کہ دونوں میاں بیوی جو ہے صلاح کر لے, ٹھیک ہے.